السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بنارس کے ایک مندر میں پتھر کا بت کچھ عجیب طریقے سے بنا ہوا تھا۔ جب وہ آنکھیں کھولتا تو مندر جگمگا اٹھتا۔ اس عجوبے کو دیکھنے کے لیے ہندوستان کے طول و عرض سے ہندو یاتری اس مندر میں آتے۔ حضرت سید اشرف رحمۃ اللہ تعالی جب بنارس تشریف لے گئے تو آپ نے بھی اس مندر میں جا کر بت کو دیکھنے کا ارادہ کیا۔ جب آپ مندر میں داخل ہوئے تو وہاں کا بڑا یاتری جو کہ سید اشرف کی ریاضت و کرامت سے واقف تھا، آپ رحمت اللہ تعالی کو اندر لے گیا، بت کی روشنی پھیلانے والی آنکھوں کی کرامت دکھائی اور کہنے لگا، دیکھیے آپ اپنے اندیکھے بھگوان کو مانتے ہیں جبکہ ہمارا بھگوان پتھر کا ہے، پاک، صاف اور ٹھوس ہے۔ حضرت سید اشرف رحمت اللہ تعالی اس کی باتیں سن کر مسکرائے اور بت کی طرف دیکھا۔ ان کا دیکھنا تھا کہ بت ریت کی مانند زمین بوس ہو گیا۔ ہندو پنڈت اور پجاری اس کو نظروں کا فریب سمجھے۔ اسی اثنا میں مندر میں اس قدر تاریک اندھیرا چھا گیا کہ پجاریوں پر سکتہ طاری ہو گیا اور بڑا پجاری بالکل پتھر کا ہو گیا۔ پجاریوں نے اس کو دوبارہ اصلی حالت پر لانے کے لیے بڑے بڑے چاپ کیے مگر بے سود۔ آخرکار تمام کے تمام پجاری سید اشرف کے قدموں میں گر گئے اور اسلام قبول کیا۔ یوں بڑا پجاری بھی پھر اصلی حالت میں آ گیا اور سید اشرف رحمت اللہ تعالی کا مرید ہو گیا۔ رفتہ رفتہ پورے کا پورا بنارس حضرت سید اشرف رحمت اللہ تعالی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا اور اس مندر اور بت کا نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بزرگوں کے ہاتھوں پر ایسی کرامات دکھاتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی ایک دن ظہر کے بعد دکان بند کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ آپ سے ایک آدمی ملا۔ انہوں نے پوچھا، نعمان، کیا آپ دکان بند کر کے گھر جا رہے ہیں؟ فرمایا، ہاں، میں نے دکان بند کر دی ہے۔ پوچھا، کیوں بند کر دی ہے؟ فرمانے لگے، اس لیے بند کر دی کہ آج آسمان پر بادل آ گئے ہیں، روشنی پوری نہیں ہے، جس کی وجہ سے کسٹمر گاہک کو کپڑے کی کوالٹی کی صحیح ججمنٹ نہیں ہوتی۔ میں نے دکان بند کر دی ہے تاکہ کوئی کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت سمجھ کر مجھ سے نہ خرید لے، اسے دھوکہ نہ لگ جائے۔ ایک دکاندار اپنے کسٹمر کا اتنا خیر خواہ، اللہ اکبر۔ اور آج کے دکاندار کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہی معاف فرمائے۔ دوستو، جامعہ مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر فقیر بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے۔ ایک انگریز آیا، وہ مسجد میں کوئی ڈیزائن دیکھنا چاہتا تھا۔ جب سیڑھیاں چڑھنے لگا تو ایک مسلمان فقیر اس کی طرف بھاگا آیا اور کہنے لگا، مجھے کچھ دے دیجئے۔ اس انگریز نے بٹوا نکالا اور اس کو کچھ پیسے دے دیے اور بٹوا جیب میں ڈال کر چلا گیا۔ اللہ کی شان کے اس کو مسجد کا وہ ڈیزائن پسند آیا اور بیوی کو جا کر بتایا۔ بیوی نے کہا کہ مجھے بھی اگلے ہفتے وہ ڈیزائن دکھائیں۔ کہنے لگا، بہت اچھا۔ رات کو اسے محسوس ہوا کہ جو بٹوا اس نے جیب میں ڈالا تھا وہ جیب میں نہیں تھا اور وہ راستے میں ہی کہیں گم ہو گیا تھا۔ اس میں 300-400 روپے بھی تھے۔ اس زمانے میں مہینے کی تنخواہ ہی روپیہ یا 2 روپے ہوتی تھی، تو 300-400 روپے تو بڑی رقم سمجھی جاتی تھی۔ خیر، اس نے کہا کہ اب تو وہ گم ہو گیا ہے، کیا کریں؟ چنانچہ بات آئی گئی ہو گئی۔ اگلے ہفتے وہ اپنی بیوی کو لے کر دوبارہ مسجد کی طرف گیا۔ اب جب وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہی فقیر بھاگتا ہوا آیا اور اس نے اپنا تھیلا نیچے رکھا اور اس میں سے اس کا بٹوا نکالا اور کہنے لگا، صاحب، آپ کا یہ بٹوا یہاں گر گیا تھا، میں نے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کی مگر آپ نکل گئے، میں نے اس وقت سے یہ سنبھال کر رکھا ہوا ہے، آپ یہ لے لیجئے۔ جب اس نے بٹوا دیکھا تو اس میں پوری کی پوری رقم موجود تھی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ پیسہ مانگنے والا اسے 300-400 روپے مل گئے تھے، اس نے خود کیوں نہ استعمال کر لیے؟ پھر یہ 1 ہفتے تک میرا انتظار بھی کرتا رہا،
چنانچہ اس نے پوچھا کیا وجہ ہے تم نے میرے پیسے استعمال نہ کیے؟ فقیر نے جواب دیا کہ میرے دل میں بھی یہ بات آئی تھی کہ میں ان پیسوں کو استعمال کر لوں، لیکن مجھے فوراً ایک خیال آیا جس کی وجہ سے میں نے ایسا نہ کیا۔ اس نے پوچھا آپ کو کون سا خیال آیا؟ فقیر کہنے لگا میں مسلمان ہوں، آپ عیسائی ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ مقدمہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے اور آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکوہ کریں کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کے پیسے چرائے تھے۔ اس خیال کے آنے کے بعد میں نے پیسوں کا استعمال نہ کیا اور میں نے آپ کا انتظار کیا۔ اب آپ کی امانت آپ کے پاس موجود ہے۔ سچی بات تو یہ ہے دوستو کہ ہم سے تو وہ فقیر اچھا تھا، اسے بھی نسبت کا لحاظ تھا، ہمیں بھی اس نسبت کا لحاظ ہونا چاہیے دوستو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو خلیفہ سلیمان بن عبد المالک کا ایک مؤذن تھا جو قصر خلافت میں 5 وقت اذان دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ خلیفہ کی لونڈی نے اس کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ شکایت کی کہ آپ کا مؤذن مجھے غلط نگاہ سے دیکھتا ہے۔ خلیفہ سلیمان بہت باغیرت انسان تھا، اس نے مؤذن کو سزا دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے لونڈی کو حکم دیا کہ تم خوبصورت کپڑے پہن کر بن سور کر اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور مجھے اس کا اقرار ہے۔ امیر المومنین سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کو کیا علم کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس قسم کی گفتگو سکھا کر خلیفہ نے لونڈی کو مؤذن کے پاس بھجوا دیا اور کہا کہ جو جواب دے مجھے بتانا۔ لونڈی نے اپنے آپ کو بنایا، سنوارا اور مؤذن کے پاس چلی گئی۔ اس نے اس مفہوم کی گفتگو مؤذن سے کی تو مؤذن نے فوراً چہرہ آسمان کی طرف کر لیا۔ یا جلیل این سترک الجمیل، اے میرے بزرگو اور برتر رب، تیرا خوبصورت پردہ کدھر ہے کہ میں اس میں چھپ جاؤں؟ پھر لونڈی سے کہا کہ دوبارہ کبھی میرے پاس نہ آنا، ان قریب ہمیں ایک ایسی ہستی کے سامنے پیش ہونا ہے جو دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ مؤذن کا یہ 2 ٹوک جواب سننے کے بعد لونڈی خلیفہ سلیمان کے پاس آئی اور مؤذن کی گفتگو سے اسے آگاہ کیا۔ خلیفہ اس مؤذن کے تقوی سے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے مؤذن کو بلوایا اور کہا کہ ہم اپنی فلاں لونڈی سے تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، اخراجات کے لیے 50,000 درہم کا عطیہ بھی دیتے ہیں۔ مؤذن نے عرض کیا امیر المؤمنین، میں نہایت احترام کے ساتھ آپ کے ہبہ اور عطیے کو واپس کرتا ہوں، مجھے اس سے دور ہی رکھیے۔ اللہ کی قسم جب میری نظر پہلی بار اس پر پڑی تو وہ مجھے بڑی خوبصورت لگی اور میرے دل میں اس کی چاہت پیدا ہوئی، مگر اس کے ساتھ ہی میرے دل میں رب کا خوف پیدا ہو گیا۔ تب میں نے اپنی چاہت کو فراموش کر دیا، اس کا خیال اپنے دل سے نکال دیا اور اپنی چاہت کو رب العزت کے پاس بطور ذخیرہ جمع کروا دیا۔ اب اگر میں آپ کا عطیہ اور ہبہ قبول کرتا ہوں تو مجھے رب السماوات والارض سے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ جس چیز کو میں نے بطور ذخیرہ اس کے پاس جمع کروایا ہے اس کو واپس لے لوں، یہ ناممکن ہے۔ خلیفہ نے اپنی پیشکش کو دہرایا مگر مؤذن نے قطعی انکار کر دیا۔ سلیمان بن عبد المالک اس واقعے سے بڑا متعجب ہوا اور متعدد بار اس نے اپنے ساتھیوں سے اس واقعے کا ذکر بھی کیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح نایاب فرباج بتاتی ہیں کہ میرا تعلق مڈل کلاس فیملی سے تھا، میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی، مجھ سے بڑے 2 بھائی اور 1 بہن تھی۔ ہم 4 بہن بھائیوں میں سے والدہ کو سب سے زیادہ عزیز میں تھی۔ میرے والد کی سائیکلوں کی دکان تھی جہاں وہ نہ صرف خراب سائیکل مرمت کرتے تھے بلکہ نئے سائیکل بیچتے بھی تھے۔ یوں الحمدللہ ہمارا گزر اچھا چل رہا تھا۔ میرے بڑے بھائی تعلیم کو خیر آباد کہہ کر والد صاحب کے ساتھ کام میں لگ گئے تھے، جبکہ ہم چھوٹے بہن بھائی پڑھ رہے تھے۔
میری والدہ کا ایک ہاتھ جلا ہوا تھا جو تقریباً ناکارہ تھا۔ بعض دفعہ اس ہاتھ کو حرکت دینے کے لیے بھی دوسرے ہاتھ کی مدد کی ضرورت پڑتی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اسی ہاتھ سے ہمارے لیے کھانا بناتی، کپڑے دھوتی اور گھر کے سارے کام کرتی تھی۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو مجھے پتا چلا کہ میری والدہ کی اس ہاتھ کے ناکارہ ہو جانے اس ہاتھ کے ناکارہ ہو جانے کی وجہ بھی میں ہی بنی ہوں، کیونکہ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور گاؤں کے اکثر گھرانوں کی طرح ہمارے صحن میں بھی ایک تندور لگا ہوا تھا۔ میری والدہ صاحبہ تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی، میں صحن میں کھیل رہی تھی اور کھیلتے ہوئے تندور کے قریب چلی گئی۔ میری والدہ کا کیونکہ مجھ پر دھیان نہیں تھا، تندور کے قریب پڑے ہوئے کچی مٹی کے ڈھیلے پر کھڑے ہو کر میں تندور پر چڑھ گئی۔ اس سے پہلے کہ میری والدہ کی توجہ میری طرف ہوتی میں تندور میں گر گئی، مگر میری خوش قسمتی یہ تھی کہ جب میں تندور کے اندر گری تو میری والدہ صاحبہ کا ایک ہاتھ تندور کے اندر تھا اس وقت، اور وہ روٹی لگا رہی تھی۔ روٹی ان کے ہاتھ میں ہی تھی کہ جب میں گری تو اسی ہاتھ سے انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ مجھے بچانے کی خاطر انہوں نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی تندور میں ڈال دیا، جیسے تیسے کر کے مجھے سیدھا کر کے باہر نکالا۔ انہوں نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں مجھے تندور سے باہر نکال لیا، مگر اس دوران تندور میں دیکھتے انگاروں کی حرارت کی وجہ سے میری ماں کے بازو کی کوہنیوں تک کی جلد جھلس کر اتر چکی تھی۔ میری والدہ کا ہاتھ میرے اور انگاروں کی تپش کے درمیان آڑ بن گیا تھا، اس لیے میں جھلسنے سے تقریباً بچ گئی تھی۔ ڈاکٹر کی خاص توجہ اور مناسب علاج کی وجہ سے نہ صرف میں بالکل صحت یاب ہو گئی، بلکہ کم عمر ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر کی خصوصی توجہ سے میرے جسم سے جلنے کے نشانات بھی مٹ گئے۔ دوسری طرف میری والدہ کے علاج کے لیے ڈاکٹرز نے پرائیویٹ ہاسپٹل تجویز کیا، مگر چونکہ ہماری اتنی حیثیت نہ تھی کہ ہم پرائیویٹ ہسپتال سے ماں کا علاج کروا سکتے، اس لیے میری والدہ نے گھر ہی میں اپنا علاج شروع کر دیا۔ میری بہن یا کوئی پڑوسن آ کر میری والدہ کے جلے ہوئے بازو پر کبھی گوندا ہوا آٹا لگاتی، کبھی ٹھنڈے پانی میں رکھتی اور کبھی کسی مخصوص جڑی بوٹی کا رس لگاتی۔ یوں لمبے عرصے تک شدید اذیت میں رہنے کے بعد میری ماں کی جلن تو ٹھیک ہو گئی، مگر ان کے بازو پر جھلسنے کا نشان کبھی نہ جا سکا۔ مگر ویسے حیرت تھا کہ جب بھی کوئی شخص میری والدہ سے ہمدردی کے لیے آتا اور مجھے سامنے دیکھ کر کہتا کہ اس منحوس کی وجہ سے تمہارے ہاتھ خراب ہو گئے ہیں، تو میری ماں مجھے پاس بلاتی، مجھے چومتی اور بڑی مشکل سے سینے سے لگا کر کہتی، یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت کو منحوس نہیں کہتے۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور میں جوان ہو گئی۔ FA کے بعد میں نے اپنی باقی سہیلیوں کی طرح یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی ضد شروع کر دی۔ میرے سب بہن بھائی اور والد میرے اس فیصلے کے مخالف تھے، مگر میری والدہ نے مجھے سپورٹ کیا اور جیسے تیسے کر کے سب کو منا لیا۔ یوں میری یہ خواہش بھی پوری ہو گئی اور میں یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے چلی گئی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی یونیورسٹیز کا جس طرح کا ماحول ہے، میں بھی اسی رنگ میں رنگ گئی۔ میں نے بھی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے کلچر کو تہ دل سے قبول کر لیا۔ میں نے بھی ایک وڈیرے جاگیردار رئیس زادے کی دولت سے متاثر ہو کر محبت کے نام پر اسے اپنا جسم سونپ دیا۔ میں نے رب کی بنائی ہوئی حدود کو کراس کر لیا۔ 20 بار میرا جسم نوچنے کے بعد بھی وڈیرا اپنی محبت کے دعوے کرتا رہا، اور میں اپنی محبت دکھانے کی خاطر اس سے جنسی استحصال کرواتی رہی۔ یونیورسٹی کے آخری دنوں میں اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا تو میں راضی ہو گئی اور گھر بات کرنے کی حامی بھر لی۔ اپنے محبوب کے کہنے پر جب میں نے گھر بات کی تو میرے گھر میں میری والدہ سمیت سب کا سخت رد عمل آیا۔ شکر ہے میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی، ورنہ شاید مجھ پر یونیورسٹی جانے پر بھی پابندی لگا دی جاتی۔ والدین اور بہن بھائیوں کے اس طرز عمل کا ذکر جب میں نے اپنے محبوب سے کیا تو میرے محبوب نے مجھے اپنی محبت نبھانے اور ساتھ جینے مرنے کے وعدے یاد کروائے اور گھر والوں کے سامنے ڈٹ جانے کا مشورہ دیا۔
میں نے اپنے محبوب کی بات مان لی، مگر میری اس ضد کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ جب اور کوئی حل نظر نہ آیا تو میرے محبوب نے مجھے کورٹ میرج کرنے کا مشورہ دیا، جو میں نے فوراً مان لیا، مگر میرے اس فیصلے کی بنک میرے گھر والوں کو پڑ گئی۔ مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا جہاں مجھے صرف ایک وقت میری ماں روٹی دینے آتی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیا کہ یا تو مجھے کورٹ میرج کرنے کی اجازت دے دی جائے یا پھر صبح کمرے سے میری لاش اٹھا لینا۔ میری ماں نے جب میری موت کا میرے ہی منہ سے لفظ سنا تو رونے لگی اور مجھے کہا، تو ایسا کوئی قدم نہ اٹھانا، تو اپنی مرضی کر لینا۔ یوں میری ماں نے ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر میری مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسرے دن صبح جب میرا بھائی پڑھنے کے لیے نکل گیا، بڑا بھائی اور والد صاحب اپنے کام پر چلے گئے تو میری ماں نے مجھے دروازہ کھول کر باہر نکال دیا اور کچھ پیسے بھی دے دیے۔ میں گھر سے نکل کر سیدھی محبوب کے پاس چلی گئی۔ میرے محبوب نے مجھ سے کورٹ میرج کی اور مجھے لے کر اپنے گاؤں چلا گیا، کیونکہ وہ میرے والد صاحب کی حیثیت کو جانتا تھا کہ اس حیثیت کے لوگ کبھی بھی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے۔ میرے والد صاحب بڑا بھائی جب گھر واپس آئے تو انہیں میرے گھر سے چلے جانے کی اطلاع ملی۔ میرے یوں گھر سے بھاگ جانے کی وجہ سے ان کی نام نہاد غیرت، عزت اور انا جاگ گئی۔ انہوں نے میری والدہ اور چھوٹی بہن کو ہی قتل کر دیا۔ جو میری ماں ہے جس نے میری خاطر بچپن میں اپنا جسم جلا کر مجھے بچایا تھا، آج اسی ماں نے جان دے کر میری محبت کو بچا لیا تھا، مگر افسوس کہ اب کی بار میرا اٹھایا گیا قدم انتہائی غلط تھا، جس پر میں جب تک جیوں گی پچھتاتی رہوں گی۔ میری نام نہاد محبت کی خاطر میری ماں اور بہن کو بلی چڑھا دیا گیا تھا، جبکہ میرے شوہر نے جب دل بھر کر میرے جسم سے کھیل لیا، میرے 2 بچے پیدا ہو گئے، اس نے بھی مجھے محبت کی بلی چڑھاتے ہوئے طلاق دے دی۔ اب میرے پاس اور کوئی حل نہیں تھا۔ میں جیسے تیسے کر کے کراچی پہنچی اور ایک فلاحی ادارے میں پناہ لے لی، جہاں میں خود آج بھی دن کو محنت مشقت کرتی ہوں اور اپنے بچوں کو فلاحی ادارے میں چھوڑ جاتی ہوں، شام کو واپس اپنے بچوں کے پاس آ جاتی ہوں۔ میں زندگی کے ایسے امتحان سے گزر رہی ہوں جس کے لیے یہ دنیا بھی جہنم ہے اور شاید آنے والی دنیا بھی۔ آج مدر ڈے کے موقع پر میں ایک بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ ماں اپنی اولاد کے لیے اپنی زندگی، اپنا جسم، اپنی ہستی، اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتی ہے۔ رب کی اس مخلوق سے محبت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی امت سے محبت کے بعد ماں جتنی خالص محبت اور کوئی ہستی نہیں کر سکتی۔ میں اپنی کہانی کے ذریعے پیغام دینا چاہتی ہوں، ہر بیٹی اپنے والدین کے لیے رحمت بنے، کبھی بھی ان کے لیے تانا یا گالی نہ بنے۔ اور دوسرا یہ پیغام کہ غیر محرم کی محبت عذاب ہوتی ہے۔ دوستو، آپ نے اس کہانیوں کے اندر اور ان واقعات کے اندر سن لیا، جہاں دوسرے بہت سارے واقعات سنائے، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ کبھی بھی غیر محرم سے عورت کو محبت نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو، میں اپنی بہت ساری ویڈیوز کے اندر یہ بتا چکا ہوں کہ آپ کا خیر خواہ، آپ کو بچانے والا یا آپ کے لیے کچھ کرنے والا یا آپ کی حفاظت کرنے والا صرف آپ کا ہسبینڈ ہے یا آپ کے بھائی ہیں یا والد ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ صرف محرم رشتوں کے علاوہ سب کے سب بھیڑیے ہیں، ان سے بچیں۔ چاہے جتنی بھی آپ کو تسلیاں دیں، جتنے بھی وعدے کریں، ان سے بچیں، بہت جھوٹے ہیں، بس اپنی ہوس کی پیاس بجھانا چاہتے ہیں۔ اور امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔